ٹھیک ہے، میرا بس یہی سوال تھا کہ ڈاکٹر کو کیسے چینج کریں ہم، جو نئی ڈاکٹر آ رہی ہے اسی ہاسپٹل سے، کیسے کوئی ترکیب ہے؟ دوبارہ ریویو پٹیشن فائل کر دی جائے گی، سندھ ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن ڈال دی جائے گی کہ یہ سندھ ہائی کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ چائلڈ ایکسپرٹ نہیں ہے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایزیلی چینج ہو سکتی ہیں۔ سیکنڈلی یہ سیکٹری ہیلتھ کو بھی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو دین سندھ ہائی کورٹ میں ہم آ سکتے ہیں، یہ کوئی ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی، یہ انشاءاللہ ان کی جگہ پہ نئی ڈاکٹر آئیں گی۔ بات ساری وہی ہے نا کہ لاسٹ کمنٹ میں کر دوں کہ یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو جبران ناصر وارن کرتے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی کہ جی وی ہیو آور ریزرویشنز ریگارڈنگ دا نیو ڈاکٹر، لیکن نہیں سنتے ہیں۔ بار بار ایک ڈاکٹر، پھر اس کے بعد اس نے کہہ دیا میں بائی پولر ہوں، ناؤ دے آر سینڈنگ اگین سچ اے ڈاکٹر دیٹ ہیز ڈسپیوٹیڈ ریپوٹیشن، اس کو بھیج دیا۔ تو یہ اپنے محکمے کو کیوں اس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں؟ دے آر پروونگ ان فرنٹ آف دا ورلڈ دیٹ دے ہیو زیرو کمپیٹنٹ ڈاکٹر، جو کہ ان کے پاس بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز موجود ہوں گے آئی ایم شیور۔ تو پلیز ان کو وہی ہے نیڈ آف دا آر ہے کہ اچھا کمپیٹنٹ ڈاکٹر بھیجیں تاکہ کیس جو ہے اس کو الجھائیں مت۔ اسٹاپ میکنگ اے سین آف دا پیرنٹس پبلکلی، بہت ہو گیا نا، کافی زیادہ ہو گیا۔ پاکستان کا نظام چل رہا ہے نا 75 سال سے، وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ تو سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں، یہ چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے؟ یہ اس لیے ٹیسٹ کیس ہے کہ جب چیز سامنے آتی ہے اور لوگوں کو اویئرنیس ہونا شروع ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو نظام ایک کاغذ کا جعلی ٹکڑا اتنا مضبوط ہے کہ نادرا کے اوریجنل ڈاکومنٹس دنیا کا کوئی بندہ جو ہے وہ اس سسٹم کو نہیں ہلا سکتا، وہ ایک کاغذ کے جعلی ٹکڑے پر۔ ٹھیک ہے، میرا ایک بی لاگ ابھی آئے گا سر، میرا ایک بی لاگ آئے گا۔ میں اصل میں فیاض بھائی میرے نا مخالف بہت زیادہ ہیں، حالانکہ محبت بھی لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن نہ میرے مخالف بھی اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ میں کرتا ہوں سیدھی سیدھی باتیں۔ واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے، انڈیا اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں نکاح نامے کو بدماشی کرنے کا لائسنس سمجھا جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات کہ آپ جس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی یہ ہماری ہوگی پراپرٹی، ٹھیک ہے، اس کے والدین کون، اس کے رشتہ دار کون، اس کا فیوچر کیا، یہ سارا گیا بھاڑ میں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ناانصافی ہو رہی ہے، یہ اس ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ہو رہی ہے بھائی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ہیومن ٹریفکنگ، اسمگلنگ، انسانی اسمگلنگ اور ریپ اور زنا تمام تر وارداتیں ہو رہی ہیں۔ جی اس وقت بہن سب سے بڑی ذمہ داری ہماری عدالتوں کی بنتی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو سمجھیں کہ بھائی یہ جو اس طرح کا چھوٹی بچیوں کا نکاح ہوتا ہے 13 سال 14 سال کی، اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ غلط لوگ اٹھاتے ہیں۔ میں ابھی نہ شریعت میں جانا چاہتا ہوں، نہ میں کسی لا کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے قانون میں اگر کوئی ایسی چیز ہے، میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، میرا ایک گھر ہے، میں نے ایک اصول بنایا، لیکن اس اصول کے مطابق میرے سامنے رزلٹ نیگیٹو آ رہے ہیں تو میں فوراً اس اصول کو چینج کر دوں گا۔ آپ بھی یہی کریں گی۔ دنیا گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، فرد ہوتا ہے، وہ فوری طور پہ چینج کر دیتا ہے، غلطی وہ بھی کر دیتا ہے نا سر۔ پورے پاکستان میں رپورٹس آپ لوگوں کے سامنے بچیاں کیسے اغوا ہو رہی ہیں، اور میں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہاں باہر میں اپنی کالونی میں نکلتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں سر، 11 سال کے بچے، 12 سال کے بچے توتلے اکثر بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ جا کے آپ کے سامنے یہ وہ بچہ بولتا ہے، میں اپنی مثال دیتا ہوں جی، میں جج ہوں، مجھے عقل نے، مجھے باقی بات آپ چھوڑیں، آپ بھی چھوڑیں، شریعت سب کچھ سائڈ پہ کر دیں، میں ایک انسان ہوں، مجھے اللہ نے عقل اور شعور دیا ہوا ہے۔ میرے سامنے کس عمر کا بچہ آگے کیا بات کر رہا ہے، یار میرے اندر اتنی عقل تو ہونی چاہیے۔ جی میں اس میں یہی کہوں گا کہ بیسیکلی جوڈیشری جو ہے، دیکھیں سر، انہوں نے اس نے انصاف کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور یہ اگر یہی صحیح طریقے سے اپنا کام انصاف نہیں کرے گی تو دین لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا؟ اور قانون کے بغیر جو ہے وہ کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا، وہ تو پھر جنگل بن جائے گا۔ ایکسکیوز می، میرا ایک اور بھی کوشچن ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ
شروع سٹارٹنگ سے جو ہے نا یہ ایک ڈرامہ ہے، اور اس بچی کا تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور جیلی مولوی وہ بھی بول پڑے ہیں، تو پھر کس بیس پہ یہ والا جو ہے یہ سلسلہ اتنا لمبا کیا جا رہا ہے؟ عدالتیں اتنا قصہ جو ہے وہ لمبا کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ میں آپ کو ابھی اس کی ساری وضاحت دے چکا ہوں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے نا بہن، جس کو بدماشی کرنے کا لسن سمجھا جاتا ہے برے صغیر میں۔ جی بالکل، لیکن قیاس بھائی اس میں یہی کہوں گا، ایٹ دی اینڈ اس کو میں یہی کہوں گا کہ یہ چاہے کچھ بھی کر لیں یہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور اگر اس طرح سے معاملہ رہا اور انصاف نہ ملا تو پھر لوگ انصاف لینا جانتے ہیں، اور پھر یہ جو پاکستان کی عوام ہے یہ انصاف لیں۔ جی سر 100 سال ہو گئے ہیں اپنا فیاض بھائی، 1926 کا 26 کا ہے 23 کا ہے، میں اگر غلطی کر رہا ہوں تو 1929 کا سر، لیکن اس میں امینڈمنٹ ہوتی نہیں ہے جی، 1-2 امینڈمنٹ ہوئی ہیں ابھی، لیکن 1929 کا سر تقریباً تمام تر قوانین جو اس وقت عدالتوں میں چل رہے ہیں سر سارے 100 سال پرانے ہیں۔ تو ان کے ساتھ نئی ڈیولپمنٹ بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہوتی ہے ہماری حکومت اس کے اوپر توجہ نہیں دیتی۔ ان کو جلسوں سے پھر یا فرصت نہیں ملتی ہے، ان کو وہ میوزیکل چیئر اس سے میری ایک اور ویڈیو آئی تھی کہ پاکستان میں 1500 لوگ ہیں ٹوٹل جو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے پورے پاکستان کو، پورے سسٹم کو، اور اس میں ہر پارٹی کا بندہ شامل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک کسی طاقتور کو سزا نہیں ملی؟ کوئی ایک بندہ بتائیں سر آپ مجھے، 1947 کے بعد کوئی فیاض بھائی آپ مجھے ایک بندہ بتائیں، یہ بہنیں میری بیٹھی ہیں ان میں سے کوئی مجھے ایک بندہ بتائیں کہ کیس بھائی یہ طاقتور بندہ تھا، دولت مند بندہ تھا، اس کو سزا ملی، سر عام جو ہے پھانسی لٹکا دی، اس کو بتائیں ذرا ایک۔ جی بالکل، اگر جی کیس بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر سزا ملی ہے تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اگر ابھی بھی عوام کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو فٹ بال بنا کے رکھا ہوا ہے ہر پارٹی نے، میں خود کسی پارٹی کا نہیں ہوں بھائی، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، میں بات کرتا ہوں پاکستان کے لیے جو بہتر سوچتا ہے، پاکستان کے لیے جو اچھا کام کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے وہ نون لیگ کا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے شخصیت پسند جو ہے نا وہ پرستی بالکل پسند نہیں ہے کہ جی میرا لیڈر ہے جس نے غلط بھی کہہ دیا، گالی بھی دے دی تو یہ ٹھیک ہے، نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ بھائی ٹوٹل 1500 لوگ ہیں جس کے اندر طاقتور لوگ شامل ہیں، اور اس کے بعد یہ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ فیملی ہے، اور یہ آپس میں ان کا سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، کیسز بنتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تذلیل کرتے رہتے ہیں، کسی کو کوئی سزا نہیں ملتی، بس یہ ہے ہمارا نظام۔ گیس بھائی میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ عدالتوں کے سامنے ہیں، اور اس پہ عدالتوں کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن اگر اس میں یہی معاملہ رہتا ہے تو دین پھر جو ہے وہ یہ معاملہ کسی اور طرف جائے گا، اور پھر یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ ہوگا اور لوگ پھر اپنے طریقے سے انصاف لیں گے جس طریقے سے اب عوام نکلتی ہے، اور پھر دین اس کو روکنا مشکل ہوگا۔ ہم نے اسی سسٹم میں رہ کے فائٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جہاں پہلے سے کافی بہتری آئی ہے اور مزید اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور اس سے دیکھیں یہ سارا نظام ایک ایکسپوز ہو گیا ہے۔ یہ کیس تو چلیں ڈیلے ہوا ہے، لیکن اس سے بہت ساری اور بچیاں جو ہے وہ سیو ہو جائیں گی۔ یہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ڈاکٹرز کو خریدا جاتا ہے، کس طریقے سے پولیس مینج ہوتی ہے، کس طریقے سے ادارے ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں اور کارروائیاں نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ یہ ٹرینڈ ختم ہوگا۔ اور 100% ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب بچی ملزمان کے قبضے میں تھی تو ود دی پیسج آف ٹائم اب چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں آئی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم وہ وقت بھی دیکھیں گے کہ جب بچی والدین کے پاس جائے گی، لیکن اس کے لیے ہم اسی طرح سے اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے، اور اپنا جو میرا سوال جی مسٹر جی کر لیں، آپ جا رہے ہیں تو پھر بعد میں کر لوں، کوئی بات نہیں۔ قیس بھائی ہیں؟ اور صرف ایک آج کا لطیفہ چھوٹا سا سنا دوں گا آپ کو کہ آج مجھے خبر ملی ہے کہ وہ جو ڈاکٹر فاطمہ ہیں وہ مختلف یوٹیوبرز کو کال کر کے کہہ رہی ہیں کہ خدا کے لیے، وہ کہہ رہی ہیں کل اس میں ویلاگ بناؤں گا، وہ سب کو فون کر کے کہہ رہی ہیں کہ پلیز مجھے مشہور کر دو نا، پلیز مجھے مشہور کر دو نا۔ واہ کیا بات ہے، یہ تو غلط کام ہو گیا، ہم نے ایسی ویڈیو لگا دی۔
یہ تو ہم نے سنا تھا کہ میں پولیس سے بھرتی ہو گیا، تو یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ مجھے مشہور کر دو نا۔ اچھا سنے نا، ان کو میں نے کیا جواب دیا، میں نے کہا یار وہ عجیب ہی ڈاکٹر ہے، میں نے کہا وہ ابھی بھی مشہور ہونا چاہتی ہیں، وہ تو اتنا مشہور ہو گئی ہیں۔ صحیح بات ہے، وہ آئی تھنک بھائی وہ ہم نے ان کی ویڈیوز شیئر کر دی نا، تو اب وہ چاہ رہی ہیں کہ مجھے انٹرویو لو میرا۔ نہیں فیض بھائی، ان کا نام اب آپ رکھیے گا ڈاکٹر فاطمہ مشہور۔ جی مشہور زمانہ، مشہور زمانہ، ٹھیک ہے جی، اوکے جی، انشاءاللہ پھر ہوتی ہے ملاقات۔ لیکن آپ انٹرویو کرنے ضرور کریں، لیکن اس انٹرویو کی جو فیس ہوگی نا وہ 5000 اور ایک سوٹ ہوگی۔ ہاں میں تو نہیں، میں دو سوٹ ڈبل اور نتھنگ۔ اور آپ فیاض بھائی اپنا اس چیز کی گارنٹی دیں کہ میں ان سے اگر جب انٹرویو لوں تو کہیں وہ چپ نہ لگا دیں مجھے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فیض بھائی آپ کوریا سے آئے، آپ تو چپ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔